اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے جو کہ نہایت ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ یکم محرم خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے محبت، خدمات، جرأت، بہادری، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب اور لقب فاروق ہے۔ 634 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے اور 644 عیسوی تک اس عہدے پر کام کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال خلافت کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بہقی کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، عشر خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی، احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کروائی۔ اس کے علاوہ سنہ ہجری جاری کیا اور زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھتے تھے کہ راتوں کو جاگ جاگ کر رعایا کی خدمت کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ایک دن جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں خنجر سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا لیکن پیچھے نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔
اور چند آدمی ابو لؤلؤ کو پکڑنے کے لیے بھاگے تو اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگے کہ موت کا پیغام آ گیا ہے، تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا بیٹا جا کر اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ عمر امیر المؤمنین نہ کہنا، اب میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، کہنا عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی رو رہی تھی۔ کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجازت چاہتے ہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ اپنے خاوند اور والد کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ کہا بیٹا اجازت مل گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے کہ اماں جان نے میری شرم میں اجازت دی ہو، دوبارہ پوچھنا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ کچھ دن موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل خلیفہ راشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر، امیر المؤمنین فاتح عرب و عجم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں 63 سال کی عمر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیں گے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور لا کے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر، اور کسی کو تو نہیں پتہ تھا نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، جنازہ یہاں رکھ دو۔ پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ دروازے پر پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجرے مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں قبر کھودی گئی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔ اصحاب محمد حق کے ولی، اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان و علی،
یاران نبی میں سب سے جلی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔